تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں صدقات اور خیرات کی ترغیب، اس کی فضیلت، اس کا ثواب اور کن لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے اور کس طرح خرچ کرنا چاہیے اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ پھر اس کے بعد الذین یأکلون الربا لا یقومون، آیت نمبر 274 سے ربا اور سود کے احکام شروع ہوئے کہ کوئی آدمی سود اور بیاج سے اگر کما بھی لے تو یہ کمائی چونکہ اس کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے، اگر اس سے خرچ کرے گا تو اس کو کوئی اجر ثواب ملنے والا نہیں، بلکہ حرام کمائی سے خرچ کرنے والا ایک طریقے سے اللہ رب العزت کے غضب اور اس کی لعنت کا مستحق ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق کر رہا ہے۔ جس چیز کو خود اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسی کے راستے میں خرچ کر کے گویا کہ اللہ کا منہ چرانا چاہتا ہے۔ اس لیے سود کے احکام چونکہ زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے اکثر لوگ جس طرح شراب کے اندر مبتلا تھے، زناکاری کے اندر تھے، اسی طرح ان لوگوں کی زندگی کے اندر سود، بیاج اور یہ سارے گناہ بھی ان کے اندر موجود تھے۔ اب اسلام آ چکا ہے تو آہستہ آہستہ معاشرے کی اصلاح کے جو ضروری احکام ہیں وہ ان کو دیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق یہ دین کی بنیادیں ہیں۔ جتنا ثواب نماز پڑھنے میں، عبادات کے اندر ہے، اتنا ہی ثواب معاشرت، معاملات، اخلاق، ان الگ الگ چیزوں کو درست کرنے کے اندر ہے۔ اور عجیب حیرت ہوگی آپ کو کہ نماز جو ایک فرض ہے دین کے اندر اور سب سے اہم فریضہ ہے، قرآن پاک میں 60-62 یا اس سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر ہے، نماز کا حکم ہے، نماز کی ترغیب ہے، نہ پڑھنے پر گناہ ہے، لیکن پوری نماز کی ڈیٹیل اور تفصیل آپ کو خالص قرآن کے اندر نہیں ملے گی، بلکہ کہیں پر ہے رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کہیں ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کہیں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک نماز کہیں لکھی ہوئی ہو قرآن میں ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن معاشرت اتنی اہم چیز ہے کہ جب شریعت اس کو بیان کرتی ہے 2-2، 3-3 رکوع، 4-4 رکوع اس کے اندر، بلکہ پوری سورت سورہ حجرات آئے گی۔ معاشرت وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر معاشرہ بگڑ جاتا ہے تو انسان کی نماز، عبادات، معاملات، معاشرت، ساری چیزوں کے اوپر اس کا فرق پڑتا ہے معاشرے کے بگاڑ سے۔ معاشرہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ میں اور آپ معاشرے کے افراد ہیں، ہم اگر بگڑ جائیں گے
تو جن جن سے ہماری ملاقات ہوگی وہ سب کے سب اس سے متاثر ہوں گے۔ اگر ایک آدمی بگڑا ہوا ہے، اس کی ملاقات اگر مسجد کے امام سے ہوگی تو سمجھو وہاں پر بھی وہ پنگا کرے گا۔ اس آدمی کی ملاقات اگر وکیل جج سے ہوگی تو وہاں پر بھی نقصان پہنچائے گا، چونکہ اس کی عادت تو خراب ہے۔ اس کی ملاقات اگر ڈاکٹر سے ہوگی، ماسٹر سے ہوگی، کسی امیر صاحب سے ہوگی، کسی سے بھی اس کی ملاقات ہوگی، چونکہ اس کی اصلاح نہیں ہوئی ہے، معاشرے کا بگڑا ہوا فرد ہے، جس سے اس کی ملاقات ہوگی، بیوی سے ہوگی یا اس کے بچوں سے ہوگی یا رشتہ داروں سے ہوگی، وہیں تک اس کا بگاڑ پہنچتا چلا جائے گا، اور اس بگاڑ کی وجہ سے پھر ساری کی ساری چیزیں کیا ہوتی ہے؟ متاثر ہوتی ہیں۔ اسی لیے معاشرے کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور معاشرہ بنتا ہے افراد سے۔ بس ہر آدمی اپنی فکر کر لے کہ مجھے صحیح ہونا ہے تو انشاءاللہ معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ اور ہماری فکر یہ ہوتی ہے مجھے صحیح نہیں ہونا، میں تو صحیح ہوں، دوسرے کو صحیح کرنا ہے۔ ہمیں خامی دوسرے کے اندر نظر آتی ہے اور اپنے اندر خوبیاں نظر آتی ہیں کہ نہیں مجھ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ حالانکہ اگر وہ تھوڑا سا اپنی نگاہوں کو آگے سے ہٹا کر کے گریبان میں ڈال لے تو اس کو خود نظر آئے گا کہ پڑی جو اپنی برائی پہ نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا، ہم خود برے ہوتے ہیں۔ بہرحال معاشرہ کس طرح سدھرتا ہے اس کا تذکرہ گویا کہ یہاں پر چل رہا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جب تک اللہ کا ڈر خوف نہیں ہوگا اس وقت تک معاشرہ نہیں سدھر سکتا۔ بغیر اللہ کے ڈر خوف کے انسان گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا، یاد رکھیے۔ اصل چیز گناہوں سے بچانے والی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ ورنہ جلوت میں اگر انسان ہوگا تو سوچے گا لوگ دیکھ رہے ہیں، تنہائی میں جاتے پھر گناہ کر لے گا۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ جلوت میں، خلوت میں، تنہائی میں، ہر حال میں اللہ سے ڈرے گا۔ اور جب اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے گا تو یہ انسان گناہ نہیں کر سکتا، شراب نہیں پی سکتا، زنا نہیں کر سکتا، چوری نہیں کر سکتا، اور بیاج اور سود نہیں لے سکتا، چونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود میں سے جو کچھ باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب سے پہلے تم نے سودی کاروبار کیے ہیں، اب تک جو تم اصل اور سود بیاج لے چکے ہو اس کو چھوڑو۔ اب اس کے بعد تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم لوگوں سے بیاج اور سود لو، بلکہ اپنا اصل رأس المال جو تم نے دے رکھا ہے وہ واپس لے لو، اور جو سود بنتا ہے اس کے اوپر اس کو چھوڑ دو۔ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آج بھی ہم اس مسئلے کو فٹ کر لیں کہ ہم نے بہت سے لوگوں سے سود بیاج لے لیا اور سوچے کہ بھائی اللہ کہہ رہے ہیں جو لے لیا اب آئندہ مت لو۔ ایسا نہیں ہے، جو لے رکھا ہے اس کو بھی لوٹانا واجب اور ضروری ہے، اور اگر پتہ نہ ہو کس سے لے رکھا ہے تو اتنی رقم صدقہ کرے، خیرات کرے، سمجھے نہیں؟ یہ آج کے بارے میں نہیں، اس زمانے کے بارے میں ہے جب قرآن نازل ہوا، ان کو ترغیب دی گئی۔ اصل میں قبیلہ بنو ثقیف جو طائف کے رہنے والے تھے، یہ لوگ ان 4 بھائی تھے، اور ان 4 بھائیوں کا قبیلہ بنو مغیرہ یا دوسرے قبیلوں کے لوگوں کے اوپر سود پر پیسہ چل رہا تھا۔ اب اسلام آیا اور مکہ بھی فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، یہ 4 بھائی بھی مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے مطالبہ کیا ان لوگوں سے کہ ہمارا حساب فائنل کرو، پیسے بھی دو اور جو سود بنتا ہے وہ بھی دو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم بڑھا کر کے نہیں دے سکتے، اس لیے کہ قرآن نے اس کو منع کیا ہے۔ معاملہ کس کے پاس آیا؟ حضور تو مکہ فتح کرنے کے بعد، طائف کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مکے کے اوپر جو حاکم آپ نے بنایا وہ ایک صحابی ہیں حضرت عتاب بن اسید یا اسید،
ان کو، تو ظاہر بات ہے جو گورنر ہے اسی کے پاس مسئلہ جائے گا کہ ہم نے پیسہ دیا تھا، اب وہ منع کر رہے ہیں اس کا نفع دینے سے، سود دینے سے۔ ان صحابی نے خط لکھ کر کے نبی علیہ السلام کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے روانہ کیا، تو اس موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی اور کہا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ سود وود پہلے لے چکے ہو اس کی بات الگ ہے، باقی اب اس کے اوپر کوئی مزید چیز تم حاصل مت کرو، یہ فیصلہ ہوا۔ اور آگے فرمایا ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، مسلمان ہو، بتائے چلا ایک مسلمان سودی کاروبار نہیں کر سکتا، گنجائش ہی نہیں اس کے لیے۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ایمان کلمہ پڑھ لیا پھر بھی سودی کاروبار کرتے رہو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن و سنت پر جب نظر ڈالتے ہیں تو صرف 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ کا حکم آیا ہے۔ ایک تو یہی گناہ ہے سود لینا جس کے اوپر اعلان جنگ ہے، اور ایک ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے بخاری شریف کی روایت، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست کو، ولی کو، علماء کو ستائے، تکلیف پہنچائے، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ۔ اور آج دیکھ لیجئے ان دونوں گناہوں کے اندر امت اکثریت کے اندر مبتلا ہے۔ سود بیاج لینے والے کسی کی پرواہ نہیں کرتے، امت کا خون چوس رہے ہیں، ان کے اندر سنگ دلی ہے، سخت دلی ہے، یہاں انٹرسٹ پر انٹرسٹ، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، چاہے اس کا مکان ہڑپنا پڑے، چاہے کہیں تک بھی جانا پڑے۔ اور اسی طریقے سے امت کا محبوب ترین مشغلہ ہے علماء کی چغلیاں، غیبتیں، ان کو ستانا، پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، اور ان دونوں گناہوں کے اوپر اعلان جنگ ہے۔ ان کے علاوہ نہ شراب پر، نہ زنا پر، کتنا بھی سنگین گناہ ہو، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ کی دھمکی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ پھر ان دونوں گناہ کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود ہم یہ سوچیں کہ ہمارے حالات کیوں نہیں بدل رہے، اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں نازل ہو رہی، تو ای خیال است و محال است و جنون۔ آگے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے ہیں تمہارے اصل مال، یعنی بس جو اصل مال دے رکھا ہے اتنا تم لے لو، اس سے زائد نفع حاصل کرنا جائز نہیں۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اصل مال سے زائد لے کر کے نہ تم ظلم کرو، اور اپنا اصل مال حاصل کر لو، اس میں سے کمی نہ ہونے پائے، ورنہ پھر تم پر ظلم ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر تم میں سے کوئی صاحب استطاعت ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرض دار کو مہلت دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنا جو اصل مال دے رکھا ہے اس کے لینے کے حقدار ہو۔ اب کوئی آدمی یہ سوچے قرضے سے تو چلو جان بچ گئی کہ نفع تو دینا نہیں، انٹرسٹ، لیکن اصل مال میں بھی وہ ٹال مٹول کرے تو وہ تو اس کی غلط بات ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اصل سرمایہ بھی اس کے پاس نہیں ہوتا۔ بعض انصار کے پاس قرضے تھے، انہوں نے مہلت مانگی کہ جب کھجور کے باغات تیار ہو جائیں گے، پھل پک جائے گا، تب ہم آپ کا قرضہ ادا کر دیں گے۔ تو اس موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ دیکھو اگر تمہیں اللہ نے صاحب مال بنایا ہے تو تمہیں چاہیے کہ قرض دار کو ان کی وسعت تک مہلت دے دو، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے قرض دار کو مہلت دینا ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسے کسی کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، یہاں تک فرمایا۔ اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ پچھلی امتوں میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا، تو اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں عذاب کے ثواب والے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔
فرشتوں نے اس کی روح سے کہا کہ سوچو، غور کرو کہ شاید کوئی نیکی تمہاری ہو۔ غور کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اصل میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور قرض دینے کے بعد میں نے اپنے نوکروں سے، اپنے خادموں سے کہہ رکھا تھا اگر کسی کے پاس ادائیگی کی کوئی شکل نہ ہو تو اس پر ظلم نہیں کرنا، اس کو مہلت دے دینا، اور بعض لوگوں سے میں معاف بھی کر دیتا تھا جس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی تھی قرض لوٹانے کی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں سخاوت اور فیاضی کے، ہم خالق ہیں، مالک ہیں، یہ بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا تھا بندہ ہو کر کے، ہم تو خالق ہیں، پھر ہمیں زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرما دیا، اسی لیے فرمایا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ زمین والوں کے ساتھ لین دین میں اگر کوئی بیچارہ وقت پر ادا نہ کر سکے تو تھوڑی ڈھیل مہلت دے دینی چاہیے، اور اگر اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے تو معاف کرنے کا ثواب بہت بڑا ہے۔ اسی کو فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اس کو صدقہ ہی کر دو چلو بھی چھوڑو کوئی بات نہیں، تو فرمایا خَيْرٌ لَكُمْ وَهُوَ کیا کہنے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ اب دیکھیے اس مضمون کو چونکہ مکمل کر رہے ہیں، اور قرآن کا اصول یہ ہے کہ پہلے ترغیب ڈرایا بھی جاتا ہے، خوف بھی دلایا جاتا ہے، پھر بعد میں انسانوں کا رخ اللہ کی طرف موڑا جاتا ہے، چونکہ اصل تو ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اسی کی تیاری کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، لوگو اس دن سے ڈرو، یومن ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن میں تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو بھی اس نے کمایا ہے۔ اگر یہاں پر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، صاف بات ہے۔ فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت، نیکی کی ہوگی پورا پورا بدلہ ملے گا، اس کا ثواب گھٹایا نہیں جائے گا، ظلم کیا ہوگا اس کا عذاب بڑھایا نہیں جائے گا ظلم کا، بلکہ جتنا کیا اتنا ہی ملے گا۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو آخر میں آخرت کی طرف رخ موڑ کر کے انسانوں کو اللہ نے پیارے انداز میں ترغیب بھی دے دی، ترہیب بھی دے دی، ڈر خوف بھی پیدا کر دیا کہ اصل میں اللہ کے حکموں کو مانو، اس وجہ سے کہ ہمیں اللہ کی عدالت میں اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور ہمیں اللہ سے اجر ثواب لینا ہے۔ تو اس لیے اپنی معاشرت، اپنے معاملات، ان ساری چیزوں کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہو جائے گا تو اس میں ارادہ یہ ہے کہ فجر کے بعد تو تفسیر میں عام طور سے چونکہ ایک سستی کاہلی کا موقع رہتا ہے، آدمی سویرا اٹھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، تو فجر کے بعد تو کوئی ایک آدھ مسئلہ کوئی دینی بات ہو جائے گی ایسے ہی زبانی، باقی ظہر کے بعد انشاءاللہ اچھا خاصا وقت ملتا ہے، بشاشت قلبی ہوتی ہے، اور رمضان اور قرآن کوئی خاص مناسبت بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو ظہر کے بعد وہی 15-20 منٹ انشاءاللہ آپ اہتمام کے ساتھ تشریف رکھیں، قرآن پاک سنیں گے تو نفع ہوگا، اللہ بھی خوش ہوں گے، کم از کم میرے بندے رمضان کے مہینے میں قرآن سننا، سمجھنا، پڑھنا، پڑھانا کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے اللہ اسی کو بہانہ بنا کر کے بخشش فرما دے۔ تو رمضان میں انشاءاللہ ظہر کے بعد قرآن پاک کا درس تفسیر ہوگی، تو انشاءاللہ اس کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔